الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بہت دیر سے آپ علماء کرام سے سن رہے تھے اور ابھی سن رہے ہیں اور میرے بات سنتے رہیں گے. دل جمعی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں اور جو پیچھے بیٹھے ہیں اگر وہ غیر مسلم نہیں ہے تو میری گزارش ہے کہ وہ ٹوپی پہن لیں. غیر مسلم اگر نہیں ہے تو ٹوپی پہن لے اور اگر غیر مسلم ہے تو کنارے میں آ جائے بہت بہتر ہوگا کیونکہ یہاں اللہ رب العزت کے مقدس فرشتے ہیں پرے بچھائے ہیں. یہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اس لیے ٹوپی پہن لے. دیکھیے دولت بڑی چیز نہیں ہے شان و شوکت بڑی چیز نہیں ہے اسلامی ماحول بڑی چیز ہے دینی ماحول بڑی چیز ہے مصطفیٰ کی سنت بڑی چیز ہے. آج ہم آپ جو اکٹھے ہیں ہمارے سکندر صاحب نے علماء کرام کو بلایا آپ تشریف لائیں. آپ کا یہ قیمتی وقت میں بالکل ضائع نہیں کرنا چاہتا. جو آپ ہیں ہمیں بلائے گئے اور قرآن خوانی بھی بیان ہوگا صلاۃ السلام کا تحفہ پیش کیا جائے گا. نعت خوانی ہو رہی ہے. آنے جانے پڑھنے پڑھانے سب کا ثواب مرحوم و مغفور محمد احسان انصاری کو روح کو پیش کیا جائے گا اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے ان تک یہ ثواب پہنچے گا. ان کی روح کو راحت ملے گی ان کو اطمینان ملے گا قبر میں چین ملے گا اور اللہ رب العزت ان علماء کی قدموں کی برکت سے ان کی قبر کو جنت کے کیاریوں میں سے خوبصورت کیاری بنائے گا اور اللہ رب العزت قبر سے لے کر حشر تک جتنی بھی مصیبت کی منزلیں ہیں یہ علماء کے قدموں کی برکت سے اللہ پاک آسان فرمائے. یہ سارے ثواب کی محفل ہے. ہم لوگ جو قرآن خوانی میلاد کرتے ہیں ہم سبوں کا یہ مضبوط عقیدہ ہے اس کا اجر و ثواب پہنچتا ہے نا پہنچتا ہے ان کو فائدہ پہنچتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نہیں پہنچتا ہے نہیں کرنی چاہیے وقت برباد نہیں کرنی چاہیے وہ لوگ کا نہیں پہنچتا ہے ہم لوگ کا پہنچتا ہے اس لیے ہم لوگ کرتے ہیں. حضرت مالک بن دینار نام سنے ہیں نا. مالک بن دینار کا نام سنے کہ نہیں. بہت بڑے ولی کامل ہے. ان کا مزار کہاں ہے کیرلا میں ہے. جگہ کا نام کاسل گوڑا ہے نا. ہندوستان میں سب سے پہلی مسجد وہی بنی ہے جہاں مالک بن دینار آرام فرما رہے ہیں. مالک بن دینار کا ایک راستے سے گزر ہوا. ایک چھوٹا سا بچہ مٹی کا گھر بنا کر کھیل رہا تھا. مشہور واقعہ ہے علماء سے سنتے رہتے ہیں نہیں سنے ہیں تو سن لیجئے اور سنتے رہتے ہیں تو اور سن لیجئے بہتر ہوگا. مالک بن دینار گزر رہے تھے. بچہ کھیل رہا تھا مٹی کا گھر بنا کر کھیل رہا. سوچے کہ سلام کروں لیکن بچہ سمجھ کر وہ سلام نہیں کیا آگے بڑھ گیا. دل نے کہا مالک بن دینار تم کو سلام کرنا چاہیے تھا. ہمارے نبی بچوں کو بھی سلام کرتے تھے تم کو سلام کرنا چاہیے. مالک بن دینار واپس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا سبی. تو بچے نے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار. بچے نے سلام کا جواب بھی دیا نام بھی بتا دیا. مالک بن دینار حیران ہوئے یا اللہ اس کو میں چھوٹا بچہ سمجھتا ہوں معصوم بچہ سمجھتا ہوں تو بڑا عقلمند معلوم ہوتا ہے. اسے فائدہ حاصل کرنی چاہیے اسے کچھ سیکھنی چاہیے اسے فائدہ اٹھانی چاہیے. مالک بن دینار فرماتے ہیں بچہ
تم سے میری پہلی ملاقات ہے، اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تم نے کیسے جانا کہ میرا نام مالک ابن دینار ہے؟ تو بچہ دیکھیے اور اس کا جواب سنیے، اور خدا توفیق دے تو اس کو یاد رکھیے۔ بچہ کہتا ہے مالک بن دینار، کان کھول کر سن لو، عالم ارواح میں جب اللہ تعالی نے کہا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کہا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے، تو تمہارے روح کے بازو میں بغل میں میری بھی روح ہے، وہیں سے پہچانتا ہوں تمہیں مالک ابن دینار۔ تو مالک ابن دینار فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان پہنچا رات میں۔ آپ لوگ قبرستان جاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے نا، جاتے ہیں نا؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ہاں نہیں سر، ہلاتے رہیے، ہلاتے رہیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ سمجھ رہے ہیں کیا، اور ٹکر ٹکر دیکھتے رہیں گے تو ہم بھی سمجھیں گے سمجھ میں ہماری بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ہم بھی تو جھارکھنڈی کے رہتے باہر ہیں۔ تو آپ سنتے رہیں، مزاج ہم بنانے کے لیے آپ کا ہے، اصل خطیب کی خطاب آپ سماعت کریں گے، کیا کریں گے؟ لیکن کچھ دیر کے لیے مالک ابن دینار قبرستان گئے۔ آپ لوگ جاتے ہیں نا رات میں، دن میں، فجر بعد کوئی انتقال ہوتا تب، اس سے پہلے نہیں؟ ابھی بہت زیادہ جاتے ہیں، ماشاءاللہ، ابھی بہت زیادہ۔ ہاں تو آم کا سیزن ہے، آم کا درخت ہے کہ نہیں وہاں؟ ہاں تو ہو سکتا ہے آم کا سیزن اس لیے بول رہے ہیں کہ بہت زیادہ جاتے ہیں۔ بہرحال قبرستان جانی چاہیے، وہ اصلی وطن ہے۔ کیا ہے؟ اصلی وطن ہے، وہاں جاتے آتے رہنی چاہیے۔ اگر وہاں آنے جانے کی عادت آپ نے بنا لیا تو خدا کی قسم مسجد میں آنے جانے کی عادت لگ جائے گی، اور جب مسجد آنے جانے کی عادت لگ جائے گی تو مدینہ جانے کا آرزو پیدا ہوگا۔ تو آنے جانے کی اچھی عادت بنانی چاہیے، قبرستان جانی چاہیے۔ ہم لوگ بھی باہر رہتے ہیں لیکن وطن آتے رہتے ہیں، کیونکہ اپنا وطن ہے تو بھی آخری وطن ہے، کیا ہے؟ وہاں آتے جاتے رہنی چاہیے۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں میں رات میں قبرستان گیا تو نور دیکھا، قبرستان میں نور، میں نے کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے یہ پڑھا اور کہا ماشاءاللہ، ایسا لگتا ہے قبرستان والوں کی بخشش ہو گئی۔ تو غیب سے ایک آواز آئی، اے مالک ابن دینار، ایک شخص آیا تھا آج اس قبرستان میں وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھ کر تمام مرحومین کے حق میں دعائے خیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے یہ نور عطا کیا۔ کیا کیا ہے؟ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں اس وقت سے جب قبرستان گیا نور دیکھا، غیب سے آواز آئی، میرے دل کو اطمینان ہوا کہ مالک ابن دینار، ایک شخص آیا تھا، ایک فرد آیا تھا، آ کر قبرستان میں بہترین سے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کیا، تمام مرحومین کے حق میں دعائے خیر کی مولا میں نے جو نماز پڑھی ہے، قیام کیا ہے، رکوع کیا، سجدہ، تسبیح و تحلیل، جتنے بھی میں نے ذکر کیا مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں، بالخصوص اس قبرستان میں جتنے لیتے ہیں چھوٹے بڑے، سب کے روح کو میں اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ پاک اس ایک بندے کی دعا سے اللہ نے یہ نور عطا کیا، یہ نور اللہ رب العزت نے عطا کیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ اس وقت سے قبرستان میں طرح نہیں جاتے تھے، لیکن فرماتے اس وقت سے میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ اب ہمیں بھی جگہ آنے جانے کی عادت اچھی بنا لینی چاہیے۔ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ بھی اچھی عادت بنا لیں گے، جاتے رہیں، جمعے کی نماز کے بعد تو جانے ہی چاہیے آدمی کو۔ تو فرماتے مالک ابن دینار بہت بڑے ولی کامل ہے، جن کا مزار کیرلا میں نے بتایا، ہندوستان میں سب سے پہلے مسجد وہی بنی ہے، علماء کرام تو اسی فرما ہے جہاں مالک ابن دینار آرام فرما رہے ہیں۔ وہ ہنسی فرماتے ہیں جب یہ آواز آئی میرے دل کو اطمینان ہوا، میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی، اب میں بھی ہر جمعے کی رات قبرستان میں آؤں، اور مالک ابن دینار ہر جمعے کی رات میں قبرستان جا کر نماز پڑھ کر دعائے خیر کرتے، ہر جمعرات دن گزر کر رات میں دعا کرنے لگے، دعا کرتے رہے۔ جب جمعے کی رات جب آئی، جمعہ سے چالو کیے تھے، اور جمعہ کی رات جب آئی تو سرکار کائنات کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، ارے سبحان اللہ بولو نا، سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار نے اپنی زیارت سے مال کیا، توجہ، اور سرکار نے فرمایا مالک ابن دینار، تم جو قبرستان جاتے رہتے ہو، دعائیں خیر کرتے رہتے ہو،
مرحومین کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہتے ہو. جتنے تم نے نور بھیجا ہے مرحومین کو، اس نور کے صدقے میں اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. تمہاری مغفرت فرما دیا. اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت میں قصر منیف بنا دیا. قصر منیف بنا دیا ہے تمہارے لیے. سرکار نے فرمایا آ کر کے ان کو حضرت مالک ابن دینار سے فرمایا، تسلی دی سرکار نے. یہ جو تمہیں عادت بنائی ہے اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہے. قبرستان آنے جانے کی جو عادت، دعائیں جو تم کر رہے ہو، اللہ پاک اس کی برکت سے تمہارے لیے درجات. جب کوئی قبرستان جاتا ہے مرحوم کے حق میں دعائیں خیر کرنے، تو اس پر کوئی احسان کرنے نہیں جاتا ہے، بلکہ اپنا بھی بہت بڑا اس سے فائدہ ہے. وہاں جانے کے بعد اللہ رب العزت اس بندے کے دل میں خشیت ڈال دیتا ہے، خوف پیدا کر دیتا ہے. اس بندے کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے قدم گناہوں سے رکنے لگتے ہیں. مسلمان نیکیوں کی طرف اس کے قدم بڑھنے لگتے ہیں. مسلمان اعمال سے اس کی زندگی آباد ہو جاتی ہے. گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. وہ ایسی جگہ ہے. سرکار نے فرمایا مالک بن دینار تو نے جو عادت بنائی ہے قبرستان آنے جانے کی، اللہ رب العزت آنے کی برکت سے تمہاری مغفرت فرماتی ہے اور تمہارے لیے جنت میں قصر منیف بنا دیا. پتہ یہ چلا قبرستان آتے جاتے رہنی چاہیے. جو بھی ان کے حق میں ہم دعائیں خیر کرتے ہیں، کریں گے، کرتے رہیں گے. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. علماء بیٹھے ہیں، اس کا ثواب مرحوم کو پہنچتا رہے گا. اب سرکار فرماتے ہیں اب مرنے والا تو سب نیکوکار نہیں ہوتے کیا، لیکن ٹھیک ہے بیوی بچے ماں باپ سب لوگ دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں. امام صاحب کا ہر ہفتہ ان سے فاتحہ کراتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. چلو بھائی میرے باپ کے نام سے اللہ پاک ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کی مغفرت فرماتا ہے. حدیث پاک ہے. یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس کو جانتے ہیں نا؟ حضرت انس بن مالک علماء تو جانتے ہی ہے، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں حضرت انس بن مالک وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے مسلسل سرکار کی 10 سال خدمت کی. بولیے نا آپ امام صاحب کی تھوڑا سا اگر کہیں سے کچھ سامان لا دے تو آپ کہیں گے باپ رے ہوں ہماری گاڑی پر نظر ہے ان کی. کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم ہی تو بھیجتے ہیں. ظاہر نصیب کے علماء آپ کو کچھ حکم دے اور آپ کر لے، یا آئے آپ کے لیے باعث نجات کیا ہے. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال سرکار کی خدمت کی. یہ حضرت انس بن مالک فرماتے 10 سال خدمت کرنے میں لغزش بھی ہو گئی، لیکن کبھی سرکار نے ڈانٹا ہے. نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کبھی ڈانٹے نہیں. سرکار فرماتے حضرت انس پر کبھی ڈانٹے. وہ صحابی رسول ہے حضرت انس بن مالک. جب سرکار بظاہر دنیا سے رخصت ہونے لگے حضرت انس کو قریب بلائے. توجہ چاہتا ہوں، علماء کی بھی توجہ، آپ کی بھی توجہ. فرماتے انس مانگ لو جو مانگنا ہے، مانگ لو. آج رحمت جوش میں مانگ لو جو مانگنا ہے. اب میں دنیا سے بظاہر رخصت ہونے والا ہوں. ہمارا آپ ہوتے چیزا بولتے بولو کیا کر دوں، آپ کہیں گے میرا اینٹا نہیں بکری ہو رہا ہے، دعا کر دیجیے کہ بکری ہونے لگے. کوئی کہیں گے میں کماتا ہوں لیکن پیسے ہی نہیں دکھتا ہے، دعا کر دیجیے. یا کوئی ایسی تعبیر دے دیجیے یا کوئی مضبوط عامل بتا دیجیے، ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے تعبیر دے دیں گے تاکہ میرا کاروبار اچھا چلنے لگے، پیسہ دکھنے لگے. یہی کہیں گے نا. بیمار ہے تو ایک گلاس پانی میں دم کر دیجیے، یہی کہیں گے. ہم لوگ کا انداز صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی زندگی کا انداز، بولنے کا انداز، رہنے سہنے کا انداز. مسلمانوں سنو، آج سے آپ درس حاصل کرو. حضرت انس سے فرماتے مانگو کیا مانگتے ہو انس؟ حضرت انس سر کو جھکا دیتے یا رسول اللہ مجھ کو مانگنے نہیں آتا. یا رسول اللہ مجھ کو مانگنے نہیں آتا. آقا 10 سال خدمت کی، 2 سال امام صاحب کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو اندازہ مل جائے کہ امام صاحب کون سا پان کھاتے ہیں، کون سا گٹکا کھاتے ہیں، کون سی چائے پیتے ہیں، کب کب چائے پیتے ہیں. اندازہ ہو جاتا ہے جی. لیکن انداز دیکھو مانگنے کا، بولنے کا، ادب کا مقام دیکھو. مسلمانوں سرکار فرماتے مانگو جو مانگنا ہے مانگ لو، آج کے بعد تم کو نہیں ملے گا، مانگ لو. انس فرماتے یا رسول اللہ مانگنے نہیں آتا، آپ جو پسند فرمائے وہی دعا فرمائے. سرکار کائنات دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے مولا کائنات
میرے پروردگار انس کے بچوں میں برکتیں عطا فرما، انس کے بچوں میں برکتیں عطا فرما۔ تو حدیث شریف ہے حضرت انس بن مالک کے گھر میں 80 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے بچے؟ 80۔ اگر کوئی کہے دعا کر کے میرے گھر میں بیٹا نہیں ہے اور 10 بیٹیاں ہو جائے تو کہے گی یار بیکاری دعا کرایا، ہماری تو نیت الگ تھی، بیکاری سے ملاقات کیا۔ لیکن دیکھیے سرکار نے کیا دعا فرمائی مسلمانوں، یا اللہ حضرت انس کے بچوں میں برکتیں عطا فرما، 80 بچے پیدا ہو گئے۔ حضرت مالک سے فرماتے ہیں مالک تمہارا باغیچہ کدھر ہے؟ بولے یا رسول اللہ کدھر ہے؟ چلو میں تمہارا باغیچہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار تشریف لے گئے، علماء کی موجودگی ہے، آپ کی توجہ۔ سرکار فرماتے تمہارا باغیچہ کدھر؟ یا رسول اللہ میرا باغیچہ ادھر ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، باغیچے میں گئے، درختوں کو دیکھا، غور سے دیکھا، اور کہا مولا انس کے باغیچے میں برکتیں عطا فرما، ان کے کھجوروں میں برکتیں عطا فرما۔ مصطفیٰ کی دعا تھی سب کا کھجور اگر ایک بار پھل دیتا درخت تو حضرت انس بن مالک کے باغیچے میں 2 بار پھل آتا، سب کے 2 بار آتے تو ان کا 3 بار آتا تھا، اور کسی کے درخت سے خوشبو نہیں آتی تھی، حضرت انس بن مالک کے کھجوروں سے خوشبو بھی آتی تھی۔ سب کا 1 درہم میں بکری ہوتا تو ان کا 10 درہم میں بکری ہونے لگا۔ اللہ رب العزت نے بچوں کی پرورش کا انتظام فرما دیا۔ دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دھن بن کے نکلی دعائیں محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت ہے، کیا ہے روایت؟ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو ہر کوئی کو نیک نہیں ہوتا ہے، کوئی گناہگار ہوتا ہے بیچارہ۔ فرماتے ہیں گناہگار گناہوں کا بوجھ لے کر قبر تک پہنچتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے سرکار سے سنا، کیا میں تم کو بتا رہا ہوں، میں نے کتاب میں پڑھا، آج میں ہوا والوں کو سنا رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں گناہوں کا بوجھ لے کر قبر تک پہنچے گا پہنچنے والا، لیکن اولاد نیک ہوگی، باپ وفادار ہوگا، اولاد پرہیزگار ہوگی، بیوی نیک ہوگی، تو بیوی اور بچوں کی دعاؤں کی برکت سے، محلے والوں کی دعاؤں کی برکت سے، علماء کے قدموں کی برکت سے جب قبر سے اٹھے گا تو بے گناہ اٹھے گا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ علماء کی دعاؤں کی برکت سے، اولاد کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک اس کو گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پاک صاف اور معصوم اٹھائے گا۔ اب یہ سارے ثواب کے بعد بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے کرنے پر، لیکن اتنا وقت نہیں۔ میں نے جو آیت پیش کی ہے وقت ہے کہ نہیں بولیے؟ اگر آپ چاہیں گے تو کیونکہ خطیب بھی ہے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں نے جو آیت تلاوت کی اس کے اوپر میں نے گفتگو ابھی نہیں کی، کروں یا مولانا نثار صاحب یہ بھی ہمارے مہمان ہیں، ہمارے امام رہ چکے ہیں ٹبلا میں۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، گفتگو بہت ہو سکتی ہے آپ تھوڑی سی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور مرو نہیں لیکن مسلمان ہو۔ اس نے فرمایا، اس رب نے فرمایا جس نے تمہیں 2 قطرے پانی سے زندگی عطا فرمائی، جس نے 2 قطرے سے تمہیں ماں کے پیٹ میں انسان کی شکل بنا کر رکھا، اور 9 مہینے کے بعد پیٹ میں رکھا، اور ماں کے خون کو تمہارا رزق بنا کر پائپ کے ذریعے کھلاتا رہا، اور جب 9 مہینہ ہو گیا تو اللہ پاک نے ماں کے پیٹ کے سے باہر آنے کا راستہ ایک دم آسان کر دیا۔ یہ اس رب کا اعلان ہے۔ اور جب آ گئے دنیا میں نرس نے وہ نس کو کاٹ کر گاٹھ مار، جب کیا کھاؤ گے؟ اللہ رب العزت کی شان دیکھو، تمہاری اس ماں کے خون کو بدل کر کے چھاتی میں لذیذ دودھ کے شکل میں اتار کر تم کو کھلایا۔
آپ سوچ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ تم چھو سکتے تھے، پیروں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ چل سکتے تھے، بول کر مانگ سکتے تھے، وہ سب نے کھلا پلا کر بڑا کیا۔ وہی رب آج تم سے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور مرو نہیں لیکن مسلمان ہو کر۔ اب اس آیت کریمہ میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس آیت کریمہ کے تحت ہر کوئی اپنی زندگی کا مطالعہ کیجیے، محاسبہ کیجیے اپنی زندگی کا، جائزہ لیجیے کہ آپ کی زندگی، ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ آج ہمارا ماحول اسلامی ماحول نہیں ہے، آج ہماری زندگی اسلامی زندگی نہیں گزر رہی ہے، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ آج ہمیں ایمان کی فکر نہیں ہے، اسلامی ماحول کی فکر نہیں ہے، خاتمہ بالخیر کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، قبر کی فکر نہیں ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ ایک لوالس کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، مسجد میں جانے والے ضعیف لوگ جا رہے ہیں، چوک چوراہے میں بیٹھ کر ہنس رہے ہیں، شرم نہیں آتی ہمیں دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ کل دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، دوست احباب سب چھوڑ دیں گے، یہ بنگلے بلڈنگ بیل بیل سب چھوٹ جائیں گے، ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ آج ہم مسجدوں سے دور ہے، کبھی نہیں سوچتے کہ امام سے دور ہے، آج مسجدوں سے بھاگتے ہو، امام سے دور رہتے ہو، کل مر جاؤ گے، تمہارے دونوں ناک میں روئی ٹھوس کر کے، منہ میں کان میں روئی ڈال کر کے، ایک کفن میں لپیٹ کر باندھ کر کے تم امام کے سامنے رکھ دیے جاؤ گے۔ بھاگتا بہت تھا، آج لایا گیا، آتا نہیں تھا، آج اس کو باندھ کر سامنے امام کے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ باتیں ذہن میں نہیں اٹھتی، یہ خیالات پیدا نہیں ہوتے ذہن میں، کب پیدا ہوگا؟ احساس کب پیدا کرو گے؟ قبر میں جاؤ گے تب پیدا کرو گے، میدان محشر میں کھڑے ہو جاؤ گے تانبے کی زمین میں تب احساس پیدا ہوگا۔ مسلمانوں اپنی زندگی کو میں تبدیلی لاؤ، اپنی زندگی کو اچھا بناؤ، اچھی زندگی بناؤ، اچھا معاشرہ پیدا کرو، اچھے ماحول میں رہنے کی آرزو اور تمنا پیدا کرو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، یا نیکی کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قدم کا فیصلہ ہوتا ہے اور کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جہنم میں جا کر گر جاتا ہے۔ ایسا ہے نا حدیث ہے اس میں۔ اور کوئی پاپی پاپ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، لغزشیں کرتا رہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو پروردگار عالم اس بندے کے دل میں نیکیوں کی توفیق کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس لیے گناہ ہو جائے، گناہ تو ہوتا ہے لیکن احساس پیدا ہونا چاہیے، تو اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس پر احسان کرنا چاہتا ہے، بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کے اندر گناہوں کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ گناہوں کا احساس، تو سوچنے لگتا ہے گناہیں بہت زیادہ ہو گئے، میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیا، بہت زیادہ گناہ ہو گئے، اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ لوگ دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ابھی ہم بھی چلے جائیں گے، ہمیں بھی چھوڑ کر نکال کر چلے آئیں گے، احساس پیدا ہونے کے۔ ایک شخص تھا، ان کا نام ہے حضرت سیدنا حضرت ربیعہ بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص ایسا تھا، گناہوں کا بازار اس کا بہت گرم تھا، ہر گناہ کو کر ڈالتا تھا، بہت زیادہ اس کے گناہ ہو گئے، بہت زیادہ گناہ ہو گئے، بہت زیادہ۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر بھلائی چاہتا ہے تو احساس پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے احساس ہوا کہ بہت زیادہ گناہ ہو گئے، ہم سے سب لوگ روٹھ گئے ہیں، گاؤں کے سب لوگ ناراض ہیں، اب ہمیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھک جانی چاہیے۔ احساس پیدا ہوا، رونے لگا، بیوی بچوں کو اکٹھا کیا، کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب میں اس بستی میں نہیں رہ سکتا۔ توبہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، اب میں جا رہا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، اے میری بیوی آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، اے میرے بچے آج کے بعد میں کچھ گناہ نہیں کروں گا، اے محلے والوں آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس بستی سے نکل گئے، بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا کوئی معتبر ہستی کو ڈھونڈنے، کوئی معتبر ہستی کو ڈھونڈنے میں جا رہا ہوں۔
نکل گئے ہیں پھٹے پرانے کپڑا پہنتے، نکل گئے دھوپ میں، ویران جنگل میں گئے، بالکل کوئی وہاں پر پرندوں کا گزر بھی نہیں تھا. پہنچ گیا اور کہتا ہے اے آسمان ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، اے آسمان تیرے سائے کے نیچے میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، اے آسمان تو میرا شفیع بن جا، اے زمین تیرے کلیجے میں نے گناہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے، تیری دھرتی پر تیرے کلیجے میں معافی چاہتا ہوں، اے زمین تو معاف کر دے، اے زمین تو میرے لیے شفیع بن جا. وہ چٹان وہ جا کر چومتا تھا ویران جنگل میں، میدان میں پہاڑوں کو چومتا تو روتا تھا، کہتا اے پہاڑ تو میرے لیے شفیع بن جا، تو میرے لیے شفیع بن جا. پتھر کو اٹھاتا تھا، چومتا تھا، آنکھوں سے لگاتا تھا تو میرے لیے شفیع بن جا. سب کو یہی کہتا تھا تو میرے لیے شفیع بن جا، میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، میرے پروردگار مجھ کو معاف نہیں کرے گا، اے آسمان تیرے سائے کے نیچے میں نے گناہ کیے، معاف فرما دے، تو میرا شفیع بن جا، میں نے توبہ کر لی ہے. اے زمین تمہارے کلیجے میں گناہ کیا ہے، میں نے توبہ کر لی ہے، معاف کر دو، معاف کر، تو میرے لیے شفیع بن جاؤ. اے پہاڑ، اے پیڑ پودے، یہ پتھر کے، یہ پیڑ کے درخت کے پتوں کو چومتا تھا کہ تم لوگ شفیع بن جاؤ، تم لوگ گواہ بن جاؤ، میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے. میرے رب کی بارگاہ میں گواہی دینا، شہادت دینا، میرے گناہ بہت ہو چکے ہیں، میں محلے سے نکل کر اس ویران میں آیا ہوں. ایسا کہتے کہتے روتے روتے وہ انسان گر کر زمین پر بے ہوش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آج ہم سے گناہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ بھی گیا ہے، کتنے لوگ ہوں گے جس کی پوری تراویح کی نماز نہیں ہوئی ہوگی، رمضان کے مکمل روزے نہیں رکھے ہوں گے. احساس ہے کہ بعد میں رکھ لیں گے تو نہیں، احساس پیدا کرے گا. ویران جنگل میں بے ہوش پڑا ہے. اللہ رب العزت کی شان دیکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولتے رہیے. اللہ رب العزت کی رحمت دیکھو، وہی پروردگار فرماتا ہے ارجعی الی ربک راضیہ ففروا الی اللہ، کہیں فرماتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے، کہیں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ پروردگار کہیں فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہونا. گناہ ہو جائے، احساس ہو گیا، پروردگار کو پکار لو، تیرا رب بہت بڑا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور صرف معافی نہیں کرے گا، تمہارے درجات کو بھی بلند کر دے گا. وہ انسان معاف کراتے کراتے بولتے بولتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. وہاں پر پرندوں کا بھی گزر نہیں. مسلمانوں، اللہ رب العزت کی رحمت کو دوست آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا. سبحان اللہ کا فرشتہ آیا، اس کو اٹھایا، گرد و غبار صاف کیا، اور کہا کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے. پکڑ کے فرشتے نے کھڑا کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی. پھر جب اٹھا تو کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہے. فرشتے پر نظر پڑی، کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہے، تو میرا شفیع بن جا، تو میرا شفیع بن جا. اس فرشتہ کو، اس کو تھوڑی نہ معلوم فرشتہ ہے. کہا گھبراؤ مت، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا. کہا کیا؟ اللہ رب العزت نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا؟ بولے ہاں، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی. کیا میری مغفرت فرما دی؟ بولے ہاں. میری مغفرت فرما دی؟ بولے ہاں. میرا شفیع کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ زمین ہوگی، آسمان ہوگا، درخت ہوں گے، کیا یہ پتھر ہوں گے؟ پتھروں کو پھر چومنے لگا. تو میرا شفیع ہے کیا؟ اے آسمان تو میرا شفیع ہے کیا؟ اے زمین تو میرا شفیع ہے کیا؟ اے نوجوان تو میرا شفیع ہے کیا؟ پکڑ کے ہلانے لگا. تو میرا شفیع ہے کیا؟ کہا نہیں. میرا شفیع پھر کون ہوگا؟ کہا اللہ رب العزت سے ڈرنا، اللہ رب العزت سے ڈرنا. اے انسان، اللہ رب العزت سے ڈرنا یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ خود یہ تمہارا شفیع ہے، یہ خود تمہارا یہ شفیع، یہ تمہاری ادائیں اللہ کو پسند آ گئی اور اللہ رب العزت نے تمہاری گناہوں کی مغفرت فرما دی. تم پاک اور صاف ہو. چلو اپنے فرشتہ. مسلمانوں بہت ساری باتیں ہیں، کتنی باتیں بتائی جائے. بس بند کر رہا ہوں، بند کر رہا ہوں. میں بھی یہاں کے مہمان ہی ہوں، میری بھی تقریر سنتے لوگ. آپ تھوڑا لیٹ سے کھانا کھائیں، ٹھنڈا نہیں ہوگا، ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا لیٹ ہی سے کھانا کھائیں ہے نا. دکاندار لوگ تھوڑا لیٹ ہی سے کھولیں، گھبرانے کی بات نہیں. میں پہلی تسلی دے رہا ہوں کیونکہ حضرت کی مکمل تقریر ہوگی. کیا ہوگی؟ باہر سے آئے ہیں، ان دونوں کا بھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے،
لیکن میں بھی باہر کا ہوں تو تھوڑا سا اجازت ہے نا؟ دیکھیے علماء کی اجازت کے ساتھ عوام کی بھی توجہ چاہیے، اجازت چاہیے، ورنہ کوئی بولتے یار کیا بول رہا ہے یہ کیا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ٹائم پاس کرتے ہیں تو لوگ بوکس ہو جاتے تو بور ہو جاتے، تو بور تو نہیں ہو رہا ہے، ارے بولیے نا زور سے۔ ہاں یہ قیمتی گفتگو علماء کی جو یہاں سے پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے، یا آپ کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے، آپ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، آپ کی زندگی کو تابناک اور روشن بنا کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، یہ جو یہاں سے پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج مرنے والے چلے جاتے، بنگلہ بنائے، گھر بنائے، بیچارے چلے گئے، ہاں جی چلے گئے نا، ہم لوگ بھی جائیں گے۔ لاک ڈاؤن میں کتنے بڑے بڑے علماء گئے، بڑے بڑے علماء چلے گئے اس لاک ڈاؤن میں، بڑے بڑے علماء، مفتی اعظم مہاراج مفتی مجیب بشر صاحب قبلہ، مفتی معراج الدین صاحب، مفتی عاشق الرحمان مفتی راجستھان، اور مفتی عبدالرحیم صاحب قبلہ بہار، اور مولانا ابوالرحمانی صاحب قبلہ یہ بھی چلے گئے، بڑے بڑے علماء چلے گئے، اسی بہانے سے سب کو جانا ہے، جا رہے ہیں لوگ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمانوں، نوجوانوں، آئے ہو تو آ کر سن کر مت چلے جاؤ، جو پیغام آپ کو یہاں سے دیا جا رہا ہے اس کو سینے میں جگہ دو، دلوں میں جگہ دیجیے، اور اس کو اپنی زندگی کے لیے ایک نمونہ بنائیے، عمل کرنے کے لیے آپ دوسروں کو اس پیغام کو پہنچانے کی بھی آپ کوشش کریں۔ جاتے دربارہ ایک شخص ہے حضرت سیدنا یزید بن عبداللہ، یہ فرماتے کہ بصرہ میں میرا ایک دوست تھا، میری آرزو ہوئی کہ میں اپنے دوست سے ملاقات کروں، آرزو پیدا ہوئی۔ فرماتے جب میں بصرہ گیا تو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں اس کے بعد، بہت زیادہ بیمار ہے۔ دیکھا تو بچے رو رہے ہیں، بچیاں رو رہی ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں۔ میں گیا، میں نے سلام کیا، سلام کیا، جواب ملا، جواب ملنے کے بعد دیکھا بالکل نازک مسئلہ ہے، بیوی بھی رو رہی ہے، بچیاں بھی رو رہی ہیں، ماں بھی رو رہا ہے، باپ بھی رو رہا ہے، بہت زیادہ رونے لگے۔ تو اس نے کہا باپ کو بلا کر کے، ابا ادھر آؤ۔ جب قریب آیا تو کہا کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بیٹا تم جا رہے ہو، آپ کما کے کون کھلائے گا، کما کے کون کھلائے گا؟ بولا اچھا اس لیے رو رہے ہو۔ امی تم کیوں رو رہی ہو؟ بولے بیٹا میرے گھر کا چشمہ چراغ تھا، چراغ بجھ رہی ہے، یہ چراغ بجھ رہا ہے، یہ گھر ویران ہونے والا ہے، اس لیے رو رہی ہو۔ اچھا بیوی کو قریب بولا ادھر آ جاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ دنیا چھوڑ رہے ہیں، ہماری زندگی گزرنے والی ہے، ہم بیوہ ہو جائیں گے، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ بچیوں کو قریب بلایا، اس نوجوان نے، ادھر آؤ، بیٹی کیوں رو رہی ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ بولا بات انتقال ہونے والے، ہم لوگ یتیم ہونے والے، ہم لوگ یتیم ہو جائیں گے، یتیموں میں ہو جائیں گے، سائے پیدری اٹھنے والا ہے، آپ کا سایہ ہمارے سروں سے ہمیشہ کے لیے اٹھنے والا ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم کو اٹھاؤ، ہم کو پکڑ کے اٹھاؤ۔ باپ نے، ماں نے پکڑ کے دوست نے اس کو بٹھایا۔ بیٹھنے کے بعد اس نوجوان نے کہا سنو اے میرا باپ، تم جو رو رہے ہو ہمارے لیے نہیں رو رہے ہو، توجہ چاہتا ہوں، غور توجہ دیجیے، کیا کہتا ہے؟ اٹھنے کے بعد اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، جب یہ پیغام سنا، اس زبان سے کلمات سنے کہ تم اب کون کما کر کھلائے گا، بیوی کہہ رہی میری زندگی اجڑنے والی اس لیے رو رہی ہوں، ماں کہہ رہی گھر کا چشمہ چراغ تھا، چراغ بجھنے والا اس لیے رو رہی ہوں، بیوی نے، بچوں نے کہا اب میں یتیم ہونے والی ہوں ابا اس لیے رو رہی ہوں۔ تو اس نے کہا اٹھاؤ، بیٹھنے کی طاقت نے بیٹھ گئے۔ سب کو کہتے سنو اے میرا باپ، میری جدائی پر اس لیے تم رو رہے ہو کہ جب تک مجھ سے چاہا فائدہ اٹھایا، اب میں جا رہا ہوں تم اس لیے نہیں رو رہے ہو کہ ہمارا کیا حال ہوگا، میرے بچے کا کیا حال ہوگا وہاں، اس لیے نہیں رو رہے ہو، اس لیے رو رہے ہو کہ آپ کما کر آگے بڑھانے والا کون ہو، اس لیے رو رہے ہو۔ ماں سے کہا تم اس لیے رو رہے ہو کہ گھر ویران ہونے والی ہے اس لیے رو رہے ہو، یعنی روشنی ختم ہونے والی ہے اس لیے تم روشنی کے انتظار میں تھے، روشنی ختم ہو رہی ہے اس لیے تم رو رہی ہو۔ بیوی سے کہا تم اس لیے رو رہی ہو کہ اب ہماری آرزویں پوری نہیں ہوگی،
ہماری زندگی اجڑنے والی ہے اس لیے رو رہی ہے، میرے لیے نہیں رو رہی ہے۔ بچوں سے کہا تم یتیم ہونے والے اس لیے رو رہے ہیں، میرے لیے نہیں رو رہے ہو۔ کوئی اس لیے نہیں رو رہا ہے اس پروردگار کے بارگاہ میں میرا بچہ کھڑا ہوگا جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ میرا بچہ ایسے جگہ جانے والا ہے، ایسے گھر میں جانے والا ہے جس گھر میں میرا بچہ کبھی رہا نہیں ہے، جس گھر میں کبھی گھسا نہیں ہے، اس گھر میں میرا بچہ جانے والا ہے، کیسے رہے گا؟ اس لیے نہیں رو رہے ہو تم، اس لیے نہیں رو رہے ہو کہ فرشتے قبر میں سوال کرنے آئیں گے، میرا بچہ جواب دے پائے گا کہ دے نہیں پائے گا، اس لیے تم نہیں رو رہے ہو۔ ہم تو اس لیے نہیں رو رہے ہو، میرے بچے کو اس میدان میں کھڑا کیا جائے گا، اس میدان میں ابھی تک کھڑا ہوا نہیں ہے، اس لیے تم لوگ نہیں رو رہے ہو۔ تم لوگ جاؤ اس کے بعد اس کا انتقال کیا ہوا؟ تو میرے عزیزو، یہ مرنے والا مرتا ہے تو پیغام دے کر جاتا ہے، پیغام ہوتا ہے ہمارے لیے، درس عبرت، یہ درس ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے یہ کہ ہم تو جا رہے ہیں سب کو چھوڑ کر، مال و اسباب کو، زمین و جائیداد کو، مال و اسباب کو، بیوی بیٹوں سب کو، بہن بھائی سب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تم اس دنیا کے رنگینیوں میں رنگ کر زندگی میں گزارنا، اپنے رب کو راضی کرنے والا کام کرنا، اچھے اعمال کرنا، اچھے ماحول میں رہنا، اسلامی زندگی گزارنا، اسلامی ماحول میں رہ کر اپنی زندگی کو روشن اور تابناک اور خوبصورت بنا کر اپنے رب کو راضی کر کے جانا، یہ کہہ کر مرنے والا ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیغام یہاں سے دیا گیا ہے اللہ پاک اس پیغام پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام دو مقرر اور دو شاعر، اب آپ لوگ سمجھیے 4 بجے تک چلائیے گا۔